ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ درود ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ درود ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ ایک قرضدار کی کہانی۔ امیر عراق خالد بن عبداللہ اپنے مسلح محافظوں کے ہمراہ کسی دورے پر جا رہا تھا تو راستے میں ایک شکستہ دل اور بدحال شخص ملا اور اس سے کہنے لگا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنی تلوار سے میری گردن اڑا دے۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا ہے، یا تو بال بچے دار ہو کر زنا کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، یا تو کسی انسان کو ناحق قتل کر بیٹھا ہے۔ اس شخص نے کہا، نہیں، بلکہ میں اسلام پر قائم ہوں اور اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، نہ شادی شدہ ہونے سے پہلے اور نہ شادی شدہ ہونے کے بعد، اور میں نے کبھی کسی انسان کو قتل نہیں کیا، نہ کسی گناہگار کو اور نہ بے گناہ کو۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، تو پھر میں کس وجہ سے تیری گردن اڑا دوں اور تجھے ناحق قتل کر کے میں قصوروار بن جاؤں؟ وہ شخص بولا، وہ اس لیے کہ میرے پیچھے ایک دشمن لگا ہوا ہے جو نہ مجھے کہیں باہر جانے دیتا ہے، نہ گھر بیٹھنے دیتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے دیتا ہے، نہ خاموش بیٹھنے دیتا ہے۔ میں جب کبھی باہر نکلتا ہوں تو وہ مجھے گریبان سے پکڑ لیتا ہے، اور جب واپس آ جاتا ہوں تو گدی سے پکڑ لیتا ہے، اور جب چارپائی پر لیٹتا ہوں تو انگوٹھوں سے میرا گلا دبا کر مجھے مار دینا چاہتا ہے، اور میرے عزیز میری حالت پر ترس کھانے کے بجائے خوش ہوتے ہیں، اور میرے دشمن کو مجھے مزید ذلیل کرنے اور اس سے بھی زیادہ تنگ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس سے میری جان چھڑوائے اور مجھے سکھ کا سانس لینے دے۔ میں تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلا، لہٰذا تو میرے ساتھ نیکی کر اور مجھے روز روز مرنے سے بچا، اور ایک ہی دفعہ مار کر میرا قصہ تمام کر دے، کیونکہ اس دشمن نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، افسوس تیرا دشمن بڑا سنگ دل اور کمینہ ہے جو تیری مجبوری پر ترس نہیں کھاتا، اور تیرے رشتہ دار بڑے بے مروت ہیں جو تیری مدد کرنے کے بجائے تیری مصیبت پر خوش ہوتے ہیں۔ مجھے بتا اس کا نام کیا ہے، وہ رہتا کہاں ہے، تاکہ میں اس سے تیری جان چھڑواؤں اور تو اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ وہ شخص بولا، جناب اس کا نام قرض ہے، اور وہ میرے سر پر سوار رہتا ہے اور میرا خون خشک کرتا رہتا ہے، اور مجھ میں اس سے جان چھڑوانے کی طاقت نہیں۔ میں نے قرض خواہوں سے ان کے قرض کی ادائیگی کے جتنے وعدے کیے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، اور اب حال یہ ہے کہ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میرا پیچھا کرتے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتا ہوں تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ باہر نہ نکلوں تو گالیاں دیتے ہیں، اگر نکل پڑوں تو گریبان پکڑ لیتے ہیں، اور میرے پاس ان سے جان چھڑوانے کا کوئی شرعی اخلاقی جواز بھی نہیں۔ قرض کا معاملہ اس قدر سنگین ہے کہ انسان مر بھی جائے تو معاف نہیں ہوتا۔ مجھے اس سے خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، اے بھلے انسان، تجھ پر کتنا قرض ہے؟ وہ بولا، جناب 4000 درہم۔ اگرچہ کاروباری آدمی کے سامنے 4000 درہم کا قرض کوئی زیادہ قرض نہیں، لیکن جب کسی آدمی کو خسارہ پڑ جائے اور اس کا دیوالیہ نکل جائے تو وہ لوگوں میں بدنام ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی آدمی اسے ادھار نہیں دیتا تاکہ وہ دوبارہ کاروبار کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اور پھر عزت دار اور حساس آدمی تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کے دروازے پر کھڑا اونچی آواز سے لوگوں کے سامنے اس سے قرض کی واپسی کا تقاضا کرے۔ وہ قرض خواہ کو دیکھ کر یوں لرزتا ہے جیسے وہ کوئی ملک الموت ہے جو اس کی جان لینے آ رہا ہے۔ اس کے لیے 4000 درہم کی رقم بھی 4 لاکھ درہم کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اس نے اپنے گمان کے مطابق بہت زیادہ قرض بتایا
जो पूरा 4000 दिरहम था, ना कम ना ज्यादा। खालिद ने जब 4000 दिरहम का जुमला सुना तो बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहा और फिर साथियों से कहा, आज के दिन मुझसे ज्यादा मुनाफा किसी आदमी ने हासिल नहीं किया होगा। मैंने इस आदमी को 30,000 दिरहम अता करने का इरादा कर लिया था, लेकिन इसने 4000 दिरहम बताकर गोया मुझे 26,000 दिरहम वापस कर दिए। जब उस आदमी ने यह सुना तो उसकी बाछें खुली रह गईं और उसने फौरन ये बात कही, अल्लाह हमारे अमीर को अपने इरादे पर कायम रखे। मैंने तो अपना ज़र्फ आपके सामने किया था, मुझे क्या पता था कि आपका हाथ इस कदर कुशादा और ज़र्फ इस कदर फिराक है, वरना मैं इससे ज़्यादा का सवाल कर देता। आप अपने इरादे पर कायम रहिए, अपने मुतालक मेरे मौजूदा गुमान को कम ना करें। खालिद बिन अब्दुल्लाह ने कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, हम अभी उस दुश्मन से तेरी जान छुड़वाते हैं, और अगर तेरा ये दुश्मन फिर कभी तेरा पीछा करे तो एक मर्तबा हमें फिर याद करना, हम फिर भी तुम्हें इसकी कैद से आज़ाद करेंगे। यह कहकर उसने 30,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दिया और आगे बढ़ गया, और मकरूज आदमी उनके खजांची के पास गया और 30,000 दिरहम वसूल करके शुक्रिया अदा करता हुआ बाहर निकल गया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि कर्जदार को मोहल्लत दे दिया करो। यकीनन कर्ज एक ऐसी चीज है जो इज्जतदार से इज्जतदार आदमी को बहुत ज्यादा जलील कर देती है। कर्ज लेना इंसान के लिए मजबूरी बन जाता है, लेकिन जब उसी कर्ज को लौटाने का कोई जरिया ना हो तो लोग उस इंसान को जलील करते हैं। इंसान अपनी नजरों में खुद ही गिर जाता है। अजीज दोस्तों, अगर आपका कोई कर्जदार है, अगर किसी शख्स ने आपके पैसे देने हैं तो पहले कोशिश कीजिए कि माफ कर दीजिए। अगर माफ नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी उस इंसान को तंग ना करें, उससे मोहल्लत दें, क्योंकि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि कर्जदार को मोहल्लत दे दिया करो। इस पर अल्लाह खुश होता है, अल्लाह उस इंसान पर रहमत नाज़िल करता है। और अल्लाह पाक हम सब को कर्ज से बचाए, और जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह पाक उनको कर्ज अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक अपने गैबी ख़जानों से उनकी मदद फरमाए, मोहताजों की मदद फरमाए, मिस्कीनों की मदद फरमाए। अल्लाह पाक गरीबों पर अपना रहम करे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत अता करे।